لو میرج ناکام کیوں؟ اصل میں جب لڑکا لڑکی آپس میں دوستی لگاتے ہیں اور لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کی سخت ناراضگی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وقتی طور پہ ایک آدھ نظر دیکھنے کی بھی اجازت ہے، ایک آدھ دفعہ تعارف کی باتیں کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اتنی لمبی لمبی باتیں کہ پوری رات اور لمبی بات، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی، غصہ اور غضب اور قہر برستا ہے۔ بعض دفعہ ویڈیو کالز بھی کر لیتے ہیں یہ لوگ، تو اس کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے اور جو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے دونوں پر اللہ اپنی لعنت برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لعنتی کام سے بچائے، اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی برکت سے اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں، خوشیاں نازل ہوں۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ کی غصے، غضب اور قہر کو دعوت دینے والے، لعنتیں برسانے والے کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے وہ شادی خانہ آبادی نہیں، وہ شادی خانہ بربادی بنے گی، وہ لو میرج ناکام ہوگی۔ 20 سال سے نکاح آسان تحریک چلا رہے ہیں، بے شمار بھگوڑے جوڑوں کے نکاح پڑھائے، مجبوراً پڑھائے، کیونکہ وہ گھر سے کشتیاں جلا کے آئے، غلط سلط ہمیں پتے بتاتے ہیں، اور پھر ہم اگرچہ بھرپور کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھانے بجھانے کی اور ان کو والدین کی سرپرستی میں نکاح کروانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کشتیاں جلا کے آئے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے خطرناک واقعات ہوتے ہیں ایک ایک لڑکے لڑکی کے، اور پھر چند دنوں میں ان کے گھر اجڑتے دیکھتے ہیں۔ ہم تو مجبوراً بھئی اب ان کو پولیس والے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کورٹ میرج کا راستہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، تو ان کو کورٹ میرج کے راستے سے پہلے ہم ان کو اسی وقت شرعی نکاح تو فوراً پڑھا دیتے ہیں، تاکہ ان کا جو ہے نا ابھی اس وقت آپس میں مل جل کے رہنا، وہ کہیں ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں یا کہیں وقت ضائع کر رہے ہیں، تو کم از کم وہ حلال طریقے سے آپ آگے چل سکیں اور کسی نہ کسی درجے میں ان کا آپس میں رہنا حلال ہو جائے، پھر وہ کورٹ میرج وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اکثر اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ اس لیے اور پھر ان کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی اب تک آپ کا آپس میں ملنا جلنا، لمبی لمبی باتیں کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام تھا، لیکن اب میں نکاح پڑھاؤں گا، نکاح پڑھاتے ہی اب آپ کا ملنا جلنا اور آپس میں محبت سے ایک دوسرے کو دیکھنا اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنے گا، لیکن اب آپ کو شیطان زور لگائے گا، پہلے وہی شیطان جو آپ کو ایک دوسرے کی برائیاں بھی اچھائیاں بنا کے دکھاتا تھا اور ایک دوسرے کی جو ہے نا عیب بھی ہنر بنا کے دکھاتا تھا، اب شیطان آپ کی خوبیاں بھی خامیاں بنا کے دکھائے گا، اور آپ کا آپس میں اختلاف شیطان کو بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ تو اس لیے اب آپ نے شیطان اور نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور ابھی آپ والدین سے رابطہ کرو اور ان کو سب سے پہلے تو اپنی زندگی کی اطلاع دو، ہم زندہ سلامت ہیں اور الحمدللہ ہم بخیر و عافیت ہیں، اور انشاءاللہ ہم فوراً یا جب بھی ہے آسانی سے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور پھر ان کو والدین سے رابطہ کروانے اور ان سے دعائیں کروانے کی درخواست کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کر بھی لیتے ہیں، نہیں بھی کرتے، پھر ان کی جو ہے نا کورٹ میرج کا بھی وہ راستہ ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ کر لیتے ہیں، اس میں بعض وکلاء ہمارے دوست ہیں وہ، لیکن اس میں گزارش یہ ہے کہ اکثر یہ شادیاں پھر خانہ بربادی دنوں میں ہم نے اجڑتے دیکھا۔ تو لو میرج ناکام کیوں ہوتی ہے تھوڑا سا سنیے۔ جدید دور میں جب سے لو میرج کا طریقہ رائج ہوا، اکثر مرد عورتوں نے یقین کر لیا کہ اب انہوں نے نکاح کے معاملے میں آخری فارمولہ دریافت کر لیا ہے، بڑی ہم ترقی کر گئے ہیں، اور اب جو ہے نا ہم پسند کی شادی کریں گے، پھر اپنے پسند کے مطابق اپنے لیے بہترین زندگی تعمیر کریں گے۔ بھائی جو فلموں میں ڈراموں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ پسند کی شادی ہوئی اور پھر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، نہیں نہیں نہیں، وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے دکھاتے تو ہیں آپ لوگ کو، ہاں جی، لیکن وہ تو ایک ڈرامہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہم حقیقت آپ کو بتاتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہنسی خوشی زندگی بسر نہیں ہوتی۔ دیکھو پورے خاندان کی سرپرستی میں، بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ، والدین کی دعاؤں کے ساتھ جو جوڑے بنتے ہیں، اس میں بھی شیطان جو ہے نا رخنے ڈالتا ہے، اور اس میں بھی یعنی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں بیچارے لڑکا لڑکی الگ، اور وہ جو زیور چوری کر کے آئے یا پیسے کہیں سے چرا کے آئے یا جو بھی چل کے آئے، وہ کب تک چلیں گے؟ وہ تھوڑے دنوں میں جب حقیقی زندگی سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر اس میں جو ہے نا بڑی بڑی پریشانیاں سامنے آتی ہیں، تو پھر دنوں میں گھر اجڑتے ہم نے دیکھے، اور بالکل ہم نے اس قسم کے تماشے بہت دیکھے۔ تو تجربہ یہ بتاتا ہے لو میرج کا طریقہ پوری طرح ناکام ثابت ہوا۔ آج کل ساری دنیا میں یہ حال ہے، لڑکے لڑکیاں لو میرج کے ذریعے اپنے پسند کی شادیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن سروے کے مطابق 90% شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ لو میرج نے لوگوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی کا تحفہ بالکل نہیں دیا۔ لو میرج کی ناکامی کی وجہ اور سبب کیا ہے؟
اس کا سبب یہ ہے کہ لو میرج صرف ایک غیر فطری میرج کا خوبصورت نام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک نوجوان عورت ایک نوجوان مرد ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ظاہری خوشنمائی کی بنا پر وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، مگر پھر جب وہ دونوں کے درمیان عملاً تعلق قائم ہوتا ہے تو ان پر کھلتا ہے کہ جس چمکدار چیز کو انہوں نے سونا سمجھا تھا وہ سونا نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، وہ تو پیتل تھا۔ اصل یہ کہ نکاح سے پہلے جو لو افیئر ہوتا ہے وہ صرف نظر فریبی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ شیطان اس کو بڑا مزین اور بڑا معطر بنا کے دکھاتا ہے۔ نکاح کے بعد جب دونوں کے درمیان عملاً تعلق ہوتا ہے تو نظر فریبی کا سراب ختم ہو جاتا ہے، حقیقی صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبل از نکاح جو چیز غیر معمولی نظر آتی تھی وہ بعد از نکاح صرف ایک معمولی سی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ اب مایوسی کا دور شروع ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑوں کی نوبت آتے آتے طلاق کی صورت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ صرف کہ لڑکے لڑکیاں نکاح کے معاملے میں اپنے والدین کو مطمئن کریں، تاہم والدین کو بھی اس معاملے میں ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد سے اس بارے میں رائے لیں اور اس کے بعد ہی وہ کوئی آخری فیصلہ کریں۔ اور اگر اول تو بچیوں کو باندھ کے رکھیں، ان کو ایسا ماحول ہی نہ دیں کہ جس سے وہ آپس میں اس قسم کے تعلقات بنیں اور ان کو اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھانا پڑے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا اور کہیں ان کی بات بن چکی ہے، اب اسی کو اپنی دعاؤں کے ساتھ پوری یعنی جیسا بھی ہے بھرپور طریقے کے ساتھ سادگی کے ساتھ ان کو رخصت کیا جائے۔ آپ کی دعاؤں میں جو ہوگا تو وہ بہت بابرکت ہوگا۔ اور اسی طرح اگر زبردستی نہ ٹھونسی جائے ان پر، زبردستی ٹھونسنے سے بعض دفعہ وہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، زندگی بھر تو ہم بچی کو اس کے ہر قسم کا لاڈ نخرہ اٹھاتے ہیں، بیٹا آپ کو کیا کھانا پسند ہے، کیا پینا پسند ہے، کیا پہننا پسند ہے، کیسی گاڑی پسند ہے، ایک ایک چیز میں پسند اس کی ہر چیز پسند۔ اور جہاں اللہ نے خود فرمایا کہ اپنے پسند کی شادی کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں ان سے شادی کرو، اور یہاں پر ہم ان کی آپس کی اللہ نے لڑکا لڑکی کا تمہیں جو اچھے لگتے ہیں وہاں شادی کرو۔ اب یہ جو لڑکا لڑکی سے اور کچھ نہیں پوچھا جا رہا، صرف یہ پوچھا تمہیں پسند ہے، ایجاب و قبول جو ہوتا ہے لڑکی سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے، ہاں بھائی تجھے لڑکا پسند ہے؟ اگر لڑکی کو پسند ہے تو وہ کہے گی کہ میں نے پوچھا مجھے پسند ہے۔ زبردستی جو پسند کروایا جاتا ہے وہ پھر خطرناک نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ خودکشی تک کی نوبت آتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے نا کتنے ہمارے سامنے واقعات آئے، لڑکی نے لڑکے کو قریب آنے سے یہ منع کر دیا اور جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے کافی پریشانی بنی اور وہ جو ہے طلاق کی نوبت آئی، اور وقتی طور پہ تو جناب بڑا ڈرامہ ہو گیا شادی کا، لیکن بعد میں طلاق تک کی نوبت آئی۔ تو اس لیے ہم سب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھرپور کوشش کر کے اس بچوں کی پسند کا بھرپور خیال کریں، پسند کا خیال کرتے ہوئے شادی کریں، اس میں انشاءاللہ برکت والا عمل ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رضا اس میں شامل ہوگی۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے بچیوں کو پسند کے رشتے آپ کے بھی پسند ہو اور ان کو بھی پسند ہو، ایسے رشتے کروائے تاکہ آپ بھی خوش رہیں، بچے بھی خوش رہیں۔ زندگی گزارنی ہے بچوں نے، آپ نے زندگی نہیں گزارنی تو بچوں کی پسند کا خیال کرنا جیسے زندگی بھر اور کسی پسند کا خیال کریں نہ کریں، لیکن شادی کے موقع پر بچوں کی پسند کا خیال کروانا بہت ضروری ہے۔ شادی وقتی طور پہ جب ایجاب و قبول ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک ڈرامے کے طور پہ بچیوں سے نہیں پوچھا تمہیں قبول ہے، تمہیں پسند ہے۔ اگر قبول پسند نہ ہو تو چاہے آپ زبردستی کر لیں، جتنا مرضی زبردستی کر لیں، آپ کہیں جی مجھے قبول ہے یہ بچی، تو آپ کے کہنے سے وہ بچی آپ کے بیٹے کے نکاح میں کبھی نہیں آ سکتی۔ وہ آپ کا بیٹا خود کہے گا مجھے قبول ہے تو پھر نکاح ہوگا، ورنہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ تو بیٹی بھی اگر وہ مانتی ہے، وہ قبول کرتی ہے اور پسند کرتی ہے تو پھر نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے وقتی طور پہ ڈرامے کے طور پہ اس وقت ایجاب و قبول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شروع سے ہی بچی کی پسند کا خیال کرتے ہوئے ان کو جو ہے نا ان کے پسند کے رشتے کروانے کی ہم سب کوشش کرنی چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ اس قسم کے خطرناک واقعات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے پورے والدین کی بلکہ پورے خاندان کی بدنامیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔